الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور رمضان، قرآن اور نماز اور زکوٰۃ کو بیان کرنے کے ساتھ نماز کا چونکہ حصہ یہ وضو ہوتا ہے تو اس لیے اس کا وضو کا تھوڑا سا بیان یہاں 2 منٹ میں کرنا ہے ہم نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا حکم ہوا کہ جب تم نماز کو قائم کرنے لگو اے ایمان والو تو تم وہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے کونیوں تک بازوؤں کو دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو۔ یہ اللہ نے فرض بتا دیے گئے ہیں اور ان فرائض کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سنتیں بتا کر پورا کیا ہے کہ منہ کو دھوتے ہوئے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر منہ میں یہ دانت اور کلی ہوتی ہے اور اچھی طرح مسواک ہوتا ہے، ناک ہوتی ہے، ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے اور اچھی طرح کہ صبح جب اٹھو تو ناک کو بائیں لیفٹ کو اس کو اچھی طرح جھاڑا کرو کہ شیطان وہاں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے لیا ہے، اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں کہ میری امت جو ہے نا، امتی الغر المحجلون یوم القیامت من آثار الوضوء، کہ میری امت جو ہے نا وہ اپنے وضو کے اعضاء کی وجہ سے قیامت والے دن چمک رہی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے اپنے ان امتیوں کو؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو، رفیق ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو آپ لوگوں کے بعد آئیں گے، اور میں ان کو کیسے پہچان لوں گا؟ ان کے وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ جیسے کسی کا 5 کلیان گھوڑا ہو جس کو چاروں ٹانگیں سفید ہوں اور گردن اس کی سفید ہو، تو کیا مالک گھوڑے بہت سارے کھڑے ہوں تو ان میں پہچان نہیں لیتا؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اپنے امتیوں کو اسی طرح پہچانوں گا کہ ان کے دونوں کوہنیوں تک ہاتھ چمک رہے ہوں گے اور ٹخنوں تک پیر چمک رہے ہوں گے اور اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا وضو کے اعضاء کی وجہ سے، تو میں پہچانوں گا حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا اور ان کو دعوت دوں گے آؤ آؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حوض کوثر بہت بڑا ہوگا، میرے اصحاب سارے کھڑے ہوں گے اور پیالے اتنے ہوں گے جیسے آسمان کے تارے ہیں، اور ان پیالوں کو بھر کر وہ پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور جس کو 1 کپ پانی کا مل جائے گا وہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسی کسی حالت میں ہو وہ اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، کیونکہ وضو اگر کمزور ہوگا تو اس کی چمک بھی کمزور ہوگی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم آؤ تو تمہارا اچھی طرح وضو ہونا چاہیے، اور نہ کہ وضو کے ساتھ آتے ہوئے نماز صحیح ادا نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ہے کہ وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کروں۔ اس میں وہ تیمم کا حکم ہے، جو ایک موقع پہ مسلمانوں کو ایسی جگہ جانا پڑ گیا کہ وہاں ان کو پاس پانی میسر نہیں تھا تو پھر کیا کرتے، اس کے لیے احکام بتائے گئے۔ تو نیکی کی باتوں کو ابلاغ کریں، اور جو نیکی کی بات کو آگے ابلاغ کرتا ہے وہ پورا ثواب پاتا ہے۔ تو ہمارے اس چینل کو جو جس نام پہ ہے وہ آپ سبسکرائب کریں، اچھی باتوں کو آپ ابلاغ کریں اور اس میں نیکی کا پورا حصہ کریں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے 5th جنریشن وار چل رہی ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے، باطل قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے، نیکی کی بات کا ابلاغ کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو اپنے کلام میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو نیکی کی بات کو ابلاغ کر کے ہم کیوں نہ ہو کہ وہاں حشر کے میدان انبیاء کی لائن میں کھڑے ہوں کہ اللہ کی دعوت دینے والے، تو مقصد اور مدعا صرف اللہ کی رضا ہو، تو تب اس نیت سے ہم پہنچتے ہیں۔ نماز اور روزے اور سب کچھ بھی نیک نیت سے پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔